اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کے ان درخشندہ ابواب میں سے ہے جو جرت ایمان کی پختگی اور حکمت سے بھرپور ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مسلمان فارس کی سپر پاور سلطنت سے برسر پیکار تھے اور اسلامی لشکر کا سامنا رستم فارس سے تھا۔ پس منظر یہ واقعہ 16 ہجری 637 عیسوی میں پیش آیا جب اسلامی لشکر قادسیہ کی جنگ کے لیے فارس کے مشہور جرنیل رستم کے مقابل کھڑا تھا۔ رستم نے جنگ سے پہلے اسلامی لشکر کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی اور مسلمانوں کے ہدف اور ان کے عزائم کو جاننے کے لیے ان کے پاس ایک سفیر بھیجے کی خواہش ظاہر کی۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار رستم میں جانا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستم کے دربار میں بھیجا گیا۔ وہ ایک سادہ، بے خوف اور حق پرست صحابی تھے۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو ان کے لباس اور سواری کی حالت عام عرب بدو جیسی تھی، لیکن ان کے ایمان کی طاقت نے انہیں بے خوف بنا دیا تھا۔ فارس کے دربار میں سونے کی جڑیں ہوئی قالین، خوبصورت پردے اور ریشمی کپڑوں میں ملبوس درباری موجود تھے، لیکن حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام ظاہری شان و شوکت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی تلوار کو نیام سے رکھے بغیر چلتے رہے اور اپنے گھوڑے سمت دربار کے قیمتی قالینوں پر چلتے گئے، جس سے فارس کے درباری حیران رہ گئے۔ رستم اور ربیع بن عامر کے درمیان مکالمہ۔ رستم نے سوال کیا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت ربیع نے ایک تاریخی جملہ کہا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں، دنیا کی تنگی سے نکال کر اس کی وسعتوں میں لے جائیں اور مذہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل میں داخل کریں۔ یہ جواب فارس کے درباروں کے لیے غیر متوقع تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان دولت اور طاقت کے لیے آئے ہیں، لیکن حضرت ربیع کے ان الفاظ کے واضح کر دیا کہ مسلمانوں کا مقصد دنیاوی مفاد نہیں بلکہ ایک بلند نظریہ ہے۔ رستم کی پیشکش اور ربیع کا جواب۔ رستم نے کہا، اگر تم لوگ مال و دولت چاہتے ہو تو ہم تمہیں دولت بھی دیں گے اور اپنی فوج بھی اور اعلیٰ عہدے دیں گے، لیکن ہمارے خلاف جنگ نہ کرو۔ حضرت ربیع نے صاف جواب دیا، ہم تم سے یہ سب نہیں چاہتے، بلکہ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو تم اسلام قبول کر لو اور ہمارے بھائی بن جاؤ، یا پھر جزیہ دو اور ہماری حفاظت میں رہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں قبول نہیں تو تلوار ہمارا فیصلہ کرے گی۔ رستم کو مسلمانوں کی بہادری اور عزم کا اندازہ ہو گیا اور وہ اس کی ملاقات سے پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد قادسیہ کی جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں نے ایرانیوں کو زبردست شکست دی اور فارس کے عظیم سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کی مضبوطی، سادگی اور اللہ پر بھروسہ ایک عام انسان کو بھی بڑی طاقتوں کے سامنے ثابت قدم رکھ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید ایسے تاریخی واقعات، اسلامک احادیث اور وظائف کے لیے ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔